هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی آج ہم لوگ پڑھیں گے النحو الکبیر کا سبق نمبر 14۔ اس میں غیر متمکن کی اقسام، اور اس سبق نمبر 14 کا ہمارا آج ہے 15واں حصہ، پارٹ 15 جو ہے وہ ہم بنا رہے ہیں۔ اور ہمارا جو گفتگو کا سلسلہ چل رہا ہے وہ ہے ضمائر سے متعلقہ چند ضروری باتیں۔ اور ضمائر سے متعلق جو ہے وہ میں آپ کو 2 ضروری باتیں میں آپ کے گوش گزار کر چکا کہ ضمیر کا کوئی نہ کوئی مرجع ہوگا، اور پھر دوسری جو بات تھی کہ ضمیر کا مرجع نہیں ہوگا تو پھر ضمیر شان اور ضمیر قصہ کیا ہوگی اور کس کو کہا جائے گا۔ آج جو ہے وہ ہم لوگ ضمیر سے متعلق جو ہے وہ تیسری ضروری بات پڑھیں گے، اور وہ تیسری ضروری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہا، یہ جو واحد مؤنث غائب کی جو ضمیر ہے نا، ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن، تو اس میں یہ جو ہا ہے نا، اس ہا کے متعلق جو ہے آج ہماری جو ہے یہ تیسری جو ہے وہ ضروری بات ہوگی۔ تو یاد رکھیں کہ عام طور پر کیا ہوتا ہے، عام طور پر ہم لوگ اس ضمیر کو ہو، کتابہ ایسا پڑھتے ہیں نا، لہو ایسا پڑھتے ہیں، لہما، لہم ایسا پڑھتے ہیں، لیکن یہاں پر ایک خاص بات بتا رہے ہیں کہ دیکھیں، پہلے تو اپنے ذہن میں یہ لے آئیں کہ ضمیریں جو ہوتی ہیں وہ 14 ہوتی ہیں۔ ان 14 میں 6 غائب کی ہوتی ہیں، 6 حاضر کی ہوتی ہیں، 6 متکلم کی، لیکن اس وقت ہم بات کر رہے ہیں غائب کی ضمیروں کے متعلق۔ غائب کی ضمیریں کون کون سی ہوتی ہیں؟ ہو، ہما، ہم، ہا، ہما، ہن۔ اب ان غائب کی ضمیروں میں سے بھی صرف اور صرف ہم لوگ بات کر رہے ہیں کیا؟ ہا کے متعلق ہم لوگ بات کر رہے ہیں۔ ہا میں ایک خاص بات ہوگی، اور ہا کے علاوہ جو ہے وہ کیا ہوگا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس کو لہو کو ہو پڑھتے ہیں، کتاب ہو میں بھی ہو پڑھتے ہیں، لیکن اس کو بعض صورتوں میں ہم ہی پڑھیں گے، ہی، جیسے فی ہی ہے نا، فی ہی ماں، اب ہما ہے، ہی ماں کر دیا، ہو تھا تو ہی کر دیا، تو یہاں پہ کسرہ کیوں لے کر آ گئے؟ اسی طرح سے بیہی، اصل میں تو بیہو تھا نا، لیکن بیہی کیسے ہو گیا؟ یہاں پر کسرہ کیوں لے کر آ گئے؟ تو اصل میں اس وجہ سے کسرہ لے کر آ گئے کہ قاعدہ یہ ہے کہ واحد مؤنث غائب کی ضمیر کے علاوہ باقی جو 5 ضمیریں ہیں، کون کون سی؟ ہو، ہما، ہم، ہما، ہن۔ ہاں کو میں نے اسکپ کر دیا، ہاں کے علاوہ یہ والا قاعدہ لگے گا، ہاں میں یہ والا قاعدہ اپلائی نہیں ہوگا۔ اور قاعدہ کیا ہے کہ اگر ان ضمیروں سے پہلے والا جو حرف ہے یا تو وہ ساکن ہوگا جب یہ قاعدہ لگے گا، یا تو پھر وہ کیا ہوگا؟ کسرہ کے ساتھ ہوگا۔ مثال کے طور پہ ساکن کی مثال تو آپ فی لے لیں۔ اب فی میں فا یا زیر، فی یہ یا کیا ہے؟ یہ ساکن ہے۔ اسی طرح سے کسرہ کی مثال آپ لے لیں، بیہی، یہ با کے اوپر کیا ہے؟ کسرہ۔ تو اب قانون کیا ہے؟ قانون یہ لگے گا، قاعدہ یہاں پر یہ لگے گا، ضابطہ یہ ہے کہ غائب کی ضمیروں کی ہا، غائب کی ضمیروں کی ہا واحد مؤنث کے علاوہ بقیہ 5 صیغوں میں کیا ہوگا؟ یا ساکنہ اور کسرہ کے بعد، یا ساکن اور کسرہ کے بعد، یا ساکنہ، یا ساکن ہوگا یا پھر کسرہ ہوگا، تو اس کے بعد کسرہ کے ساتھ ہی پڑھی جائیں گی۔ جیسے اب فی آ گیا تو اب فی ہو نہیں پڑھیں گے بلکہ فی ہی، فی ہما، فی ہم، فی ہا، فی ہما، فی ہنہ۔ اسی طرح سے بیہی آ گیا تو با آ گیا، زیر آ گیا تو بیہی، بیما، بیم، بیا، بیما، بہنہ۔ تو یہ تھی ہماری ضمیر سے متعلق تیسری ضروری بات، جو آپ کی سمجھ میں مجھے امید ہے کہ آ گئی ہوگی کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اگر ایسا ہو کہ ساکن ہوگا اس سے پہلے والا حرف، ٹھیک ہے، اور یا پھر یہ کہ جو ہے وہ کسرہ ہوگا، تو پھر ہم نے جو ہے اس ضمیر کو بھی کسرہ کے ساتھ پڑھنا ہوگا، سوائے
ہاں واحد مؤنث غائب کی ضمیر کے علاوہ. تو الحمدللہ یہ ہمارا جو 15واں حصہ ہے ویڈیو کا وہ بھی اپنی تکمیل کو پہنچا. اس میں ہم نے ضمیر سے متعلق تیسری جو ہے وہ ضروری بات آپ کو بتانے کی جو ہے وہ کوشش کی ہے. تو امید ہے کہ یہاں تک کی بات آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی. انشاءاللہ تبارک و تعالی نیکسٹ ٹائم اگلی ویڈیو اگلی کلاس کے ساتھ ملاقات ہوگی. جب تک آپ اپنا بہت خیال رکھیے گا. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.